کہانی کا آغاز ایک عام خاندان سے ہوتا ہے جو ایک نئی جگہ پر منتقل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ خاندان ایک پرانی اور ویران حویلی میں شفٹ ہوتا ہے جو انہیں انتہائی سستے داموں میں ملتی ہے۔ حویلی بظاہر بہت بڑی اور خوبصورت ہے، لیکن اس کی خاموشی اور ویرانی کچھ غیر معمولی محسوس ہوتی ہے۔ پہلی رات جب یہ خاندان حویلی میں قیام کرتا ہے تو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آدھی رات کے وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے، لیکن دروازہ کھولنے پر وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ہر بار یہ دستک مزید خوف اور تجسس پیدا کرتی ہے اور خاندان کے افراد اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اسی رات ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آتا ہے۔ حویلی کی دیواروں پر پر اسرار سائے نظر آتے ہیں جو کبھی سامنے آتے ہیں اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں۔ گھر کے افراد کو ایک غیر مرئی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے، جیسے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ ماحول ہر فرد کے دل میں خوف کی لہر دوڑا دیتا ہے، مگر کوئی بھی اس خوف کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا۔ خاندان کا بڑا بیٹا جوش اور تجسس کے ساتھ حویلی کے ان پر اسرار واقعات کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ رات کے وقت حویلی کے مختلف کمروں اور پرانے حصوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اسی دوران اس کی نظر حویلی کے ایک پرانے کمرے پر پڑتی ہے جسے ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا اور اس پر بہت سارے تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کمرہ باقی سب سے الگ اور خوفناک لگتا ہے۔ وہ اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اندر کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک رات پھر وہی ہی پر اسرار دستک سنائی دیتی ہے، لیکن اس بار دستک کی آواز بہت قریب سے آتی ہے، جیسے وہ دستک سیدھا اسی بند کمرے کے دروازے پر ہو۔ گھر کے سب افراد اس دستک کی آواز سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور کمرے کے باہر اکٹھا ہو جاتے ہیں، مگر کوئی بھی اندر جانے کی جرات نہیں کرتا۔ اگلے دن خاندان کا بڑا بیٹا اپنے والد کو اس کمرے کی حقیقت جاننے پر اصرار کرتا ہے۔ وہ اس کمرے کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حویلی کبھی ایک ایسے شخص کی ملکیت تھی جو پر اسرار علوم اور جادو ٹونے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ شخص کئی سال پہلے اچانک غائب ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ حویلی آسیب زدہ سمجھی جانے لگی۔ یہ انکشاف خاندان کے افراد کو زیادہ خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن تجسس کے مارے وہ اس کمرے کی حقیقت کو مزید جاننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا یہ راز اور بھی بڑھ جاتا ہے اور قاری کو مزید حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ خاندان کا بڑا بیٹا، جسے اب اس حویلی کے خاص طور پر بند کمرے کی حقیقت جاننے کی لگن ہو چکی ہے، رات کے وقت دوبارہ اس کمرے کے قریب جانے کی ہمت کرتا ہے۔ اس بار وہ کچھ ٹوٹے ہوئے پرانے تالے دیکھتا ہے، جیسے کوئی اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کر چکا ہو۔ اچانک سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے ارد گرد کوئی موجود ہے اور اسے کسی کی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ سرگوشی میں کوئی پر اسرار بات کر رہا تھا، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا ہے، مگر وہ خود کو سنبھال کر اس کمرے کے قریب جاتا ہے۔ کمرے کا دروازہ دھیرے دھیرے کھولنے لگتا ہے، جیسے کوئی اسے اندر بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ دروازے کے کھلتے ہی وہ اندر جھانک کر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ جاتی ہیں۔ کمرے میں کچھ پرانی کتابیں، عجیب و غریب نشان اور دیواروں پر پر اسرار نقوش بنے ہوتے ہیں۔ ایک بڑی میز کے اوپر ایک موم بتی جل رہی ہوتی ہے جو ہوا کے بغیر بھی لرز رہی ہوتی ہے۔ اس منظر سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کمرہ جادو ٹونے اور کالے علم کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اسی دوران اسے میز پر ایک پرانا خط ملتا ہے جس پر کسی کا نام لکھا ہوتا ہے اور خط میں لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی یہاں آیا وہ واپس نہ جا سکا۔ اس جملے کو پڑھتے ہی وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن اسی وقت کمرے میں دروازے زور سے بند ہو جاتے ہیں اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کمرے میں بند ہونے کے بعد خاندان کا بڑا بیٹا شدید خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگتی ہیں اور وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، مگر دروازہ جیسے کسی
अनजानी ताकत के कब्ज़े में हो और हिलने का नाम नहीं लेता। कमरे की ठंड और खामोशी में अचानक उसे सरगोशियों की आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कि वहाँ कई लोग हों जो आपस में बात कर रहे हों। कमरे के कोने में रखी एक कदीम आईने पर उसकी नज़र पड़ती है। जैसे ही वो उस आईने के करीब जाता है, उसे अपने पीछे एक साया नज़र आता है जो तेज़ी से गायब हो जाता है। उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती है, मगर तजस्सुस के मारे वो आईने को गौर से देखता है। आईने में उसे कुछ पुरअसरार तहरीरें नज़र आती हैं जो पुराने अरबी और फ़ारसी ज़बान में लिखी हुई होती हैं। वो उनको समझने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इसी असना में हवेली के बाहर बाकी ख़ानदान के अफराद उसके लापता होने से परेशान हो जाते हैं और उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो सब कमरे के बाहर आकर उसे आवाज़ें देते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। घर वालों को अब अंदाज़ा होने लगता है कि हवेली में कुछ गैर मरई ताकतें मौजूद हैं। वो दुआ करते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़े जैसे किसी नादीदा ताकत के ज़ेर असर हों। अंदर कमरे में नौजवान के इर्द गिर्द साए गर्दिश करने लगते हैं और सरगोशियाँ और तेज़ हो जाती हैं। अचानक उसे महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। खौफ के आलम में वो मुड़ कर देखता है तो उसे एक पुराना गुस्से से भरपूर चेहरा नज़र आता है जो उसे घूर रहा होता है। वो चला जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। हिस्सा 4 का इख्तिताम यहाँ होतानी खौफ और तजस्सुस से भरपूर एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। चलो दोस्तों, इस कहानी के और भी पार्ट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही जल्द दूंगा। डेली मैं आप लोगों को एक ना एक कहानी का हिस्सा देता रहूँगा। ये कहानी बहुत बड़ी है और इसको मैं इंशाल्लाह मुकम्मल करके आप दोस्तों को सुनाऊँगा। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहरबानी।